بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعہ کا دن ہے اور آج ہمیں کثرت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے، جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ، کیونکہ بہت ساری احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی فضیلت آئی ہے۔ جو عام طور پر درود بھیجنے کی فضیلت بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجتے رہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہے۔ صحیح بخاری میں ہی ایک اور حدیث آئی ہے جسے ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک شخص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اتر اور میرے لیے ستو گھول۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابھی سورج باقی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اتر میرے لیے ستو گھول۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو سورج باقی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اتر میرے لیے ستو گھول۔ وہ اترا اور آپ کے لیے ستو گھولے، آپ نے ان کو پی لیا، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ جب تم رات کی تاریکی کو دیکھو کہ یہاں سے شروع ہوئی تو سمجھو کہ روزہ افطار کرنے کا وقت آ گیا۔ ابن جریر اور ابو بکر بن عیاش نے بواسطہ شیبانی ابن ابی اوفا اس کے مطابق حدیث روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ ایک اور حدیث جو صحیح بخاری سے ہی ہے، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں اور مسروق دونوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، ام المومنین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے 2 آدمی ہیں، ان میں سے ایک افطاری میں جلدی کرتا ہے اور نماز میں بھی جلدی کرتا ہے، دوسرا ساتھی افطاری میں تاخیر کرتا ہے اور نماز میں بھی تاخیر کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ان میں سے وہ کون ہیں جو افطاری میں جلدی کرتے ہیں اور نماز بھی جلدی پڑھتے ہیں؟ حضرت ابو عطیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں، یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے ہمیشہ بھلائی سے رہیں گے۔ اس باب میں ابو ہریرہ، ابن عباس، عائشہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سہل بن سعد کی حدیث حسن صحیح ہے،
اور اسی کو اختیار کیا ہے علماء نے، صحابہ نے، کہ جلدی روزہ افطار کرنا مستحب ہے۔ امام شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ جامع ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نزدیک محبوب ترین بندہ وہ ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین غالب رہے گا جب تک کہ لوگ روزہ جلدی افطار کیا کریں گے، کیونکہ یہودی اور عیسائی روزہ افطار کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، یعنی دیر کرتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی یہ وہی حدیث قدسی ہے جس حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو جس حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں تو وہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، مجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ بندہ ہے جو افطار کا وقت ہو جانے کے بعد روزہ افطار کرنے میں جلدی کرے۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث ہے جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت اس وقت تک خیر پر قائم رہے گی جب تک وہ افطاری میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرتی رہے گی، یعنی یہاں دونوں باتیں آ گئی۔ مسند احمد کی ہی ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال تم اس وقت اذان دیتے ہو جب آسمان پر طلوع فجر ہو جاتی ہے، حالانکہ اصل صبح صادق وہ نہیں ہوتی، صبح صادق تو چوڑائی کی حالت میں نمودار ہوتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری منگوا کر اسے تناول فرمایا اور فرماتے تھے کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک وہ سحری میں تاخیر اور افطاری میں جلدی نہیں کرتی رہے گی۔ تو ان تمام احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو سنت طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جب وقت ہو جائے افطار کا تو اس وقت افطار کر لینا چاہیے۔ حالانکہ تمام طریقے کے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کے منہ یہاں تک کہتے سنا گیا ہے کہ بھائی 1-2 منٹ انتظار کر لیا کرو، جبکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور ان کا قول یہ بتا رہا ہے کہ اس میں جلدی کرنا چاہیے، بالکل تاخیر نہیں کرنا چاہیے، اور سحری کے معاملے میں تاخیر کرنی چاہیے، یعنی بالکل وقت آخر ہو جائے، اینڈ ہو جائے تب تک سحری کر سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کو جہان کے لوگوں کی باتوں پر عمل نہیں کرنا ہے، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اور کیا کر کے دکھایا اس پر عمل کرنا ہے۔ اور ان محدثین نے جو اپنی کتابوں میں سجا کر سنوار کر ہمارے لیے دین پیش کیا ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ لوگ تو جانے کیا کیا باتیں کرتے ہیں، تو باتوں پر نہ جانا بلکہ کتاب و سنت پر جانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور عمل تمام احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور اگر کسی کا دل نہیں مانتا تو اس کو وہ کتابیں منگوا کر خود غور کرنا چاہیے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا چاہیے
کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ ہمارے کہنے سے، آپ کے کہنے سے یا جہان بھر کے لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہونا وہی ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور اس کے مطابق ہی ہمارے عمل ہونا چاہیے، اور ہمیں تمام بیکار کی باتوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین میں غور کرنے کی، اس کی فکر کرنے کی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر، ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔